بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السؤال: اقرأ العبارة التالية ثم أجب عن أسئلة تأتي في نهايتها. یہاں سے کتاب یوں سمجھے کہ ایک قسم کی ختم ہو گئی ہے اور جو پرچہ جات ہے تو اس کے متعلق سوالات آ گئے ہیں جو کہ طالب علم کے حل کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہ کوئی شارٹ کویسچن ہوتے ہیں۔ پیپر میں پرچے میں آپ کو ایک عبارت دی جائے گی، آپ اس عبارت کو پڑھیں اور اس عبارت کے آخر میں پھر آپ سے، چونکہ آپ نے عبارت پڑھ لی، اس عبارت کے متعلق آپ سے پھر کچھ شارٹ کویسچن کیے جائیں گے، اس کے آپ نے شارٹ سے جوابات دینے ہیں۔ تو اس کی آپ کو ایک قسم کی مشق کروا رہے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبارت نیچے آ رہی ہے آپ اس کو پڑھیں۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کے آخر میں کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے پھر آپ نے جوابات دینے ہیں۔ تو یہ عبارت آپ خود ہی پڑھیں اور ان سوالات کے جوابات بھی، سوال بھی پڑھیں اور سوالات کے جوابات بھی پھر آپ، لیکن بہرحال سوالات کے جوابات میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ عبارت آپ پڑھ لیں۔ عبارت میں یہ تمام سوالات اور جوابات، عبارت میں یہ تمام جوابات موجود ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ فی ای موضع الف ابن ابی الدنیا کتابا مفردا۔ یہ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تو یہ ساری عبارت جو ہے یہ اس کتاب کے متعلق ہے اور اس میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، کچھ حدیثیں ذکر کی، ان حدیثوں کے متعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا سوال آپ نے یہ عبارت پڑھی، اس عبارت کے تناظر میں اب آپ یہ بتائیں کہ ابن ابی الدنیا نے جو کتاب لکھی ہے وہ کس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی، تو وہ آپ جواب دے دیں۔ اگر آپ نے عبارت کو پڑھا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ ان ابن ابی الدنیا الف کتابا مفردا فی موضوع الخمول والتواضع۔ ابن ابی الدنیا نے جو کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب مفرد، وہ انہوں نے، یا یوں کہو کہ ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کتاب مفرد لکھی ہے، وہ انہوں نے عاجزی اور تواضع کے بارے میں لکھی ہے، عاجزی یا تکبر اور تواضع کے بارے میں لکھی ہے، یعنی عاجزی کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی۔ دوسرا سوال کہ من هو الذی اذا اقسم علی اللہ لابرأہ۔ اس پیچھے عبارت میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس حدیث کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اگر اللہ کے بارے میں کوئی قسم کھا لے تو رب العالمین اس کے قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ اتنے محبوب ہیں اگر وہ ویسے بھی کسی کام کے کرنے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رب اشعث ذی تمرین یصفح عن ابواب الناس اذا اقسم علی اللہ لابرأہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے بکھرے بالوں والے اور پراگندہ حال لوگ جو کہ آپ کو لوگوں کے دروازوں پر ملیں گے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث پیچھے عبارت میں موجود ہے، اگر عبارت پڑھیں تو یہ سوال آسان۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کہ ما ہی البشارۃ للاتقیاء الاسریاء الذین اذا حضروا لم يعرفوا۔ فرماتے ہیں کہ ان متقی لوگوں کے لیے جو کہ جب حاضر ہوتے ہیں تو کوئی ان کو نہیں جانتا، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جب حاضر ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، جب مجلس سے چلے جاتے ہیں تو کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری ہے، ایسے چھپے ہوئے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے کیا بشارت اور خوشخبری ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی للاتقیاء الاسریاء الذین اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان متقی لوگوں کے لیے، جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہے، اور جب وہ نہیں ہوتے تو ان کے نہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چراغ ہے جو کہ ہر فتنے سے محفوظ ہیں، یعنی یہ لوگ ایسے چراغ ہیں جن کو رب العالمین ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے کے متعلق خوشخبری دی۔ یہ بات بھی، یہ حدیث بھی پیچھے عبارت میں موجود ہے۔ سوال: ماذا اجاب معاذ بن جبل حينما سأله عمر عن بكائه عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کے قبر کے پاس رو رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان سے ان کے رونے کی وجہ پوچھی نبی علیہ السلام کے قبر کے پاس، تو حضرت معاذ نے کیا جواب دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ قال معاذ نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ان الیسیر من الریاء شرک، فرمایا کہ تھوڑا سا بھی ریاکاری اگر ہوگی تو وہ شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ ہمارے اعمال ریاکاری کے نظر نہ ہو جائے۔ اور آگے ان اللہ یحب الاتقیاء الاخفیاء الاسریاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو، الاخفیاء جو کہ پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کی بزرگی ظاہر نہیں ہوتی، جب وہ غائب ہو تو ان کے، یعنی مجلس میں موجود نہ ہو تو ان کے نہ ہونے کا کوئی احساس نہ ہو، لوگوں کو پرواہ ہی نہ ہو ان لوگوں کی۔ تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت قیمتی اور محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ آگے یہ پوری حدیث ہے، تو پیچھے اگر آپ نے عبارت پڑھی ہے تو پوری حدیث پھر آپ بیان کریں گے اس سوال کے جواب میں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اذا غابوا لم يفتقدوا واذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصاحب الهدى ينجون من كل عبراء مظلمة، یہاں تک یہ حدیث ہے۔ اگلا اور آخری سوال: من هو من ملوک الجنہ، جنت کے بادشاہ، جنت کے سردار کون ہے؟ جواب: ان من ملوک الجنت من هو اشعث انبر ذو تمارین، پوری حدیث ہے کہ جنت کے سردار اور بادشاہ وہ لوگ ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں اور پراگندہ بال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ ذو تمرین لابویہ الذین اذا استأذنوا علی الامراء لم یؤذن لهم واذا خطبوا النساء لم ينكحوا واذا قالوا لم ينصت لهم حوائج احدهم تنحجل في صدرهم لو قسم نوره يوم القیامہ بین الناس لوسعهم۔ یہ پوری حدیث ایسی ہے کہ جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، اگر بادشاہ ان کے پاس آنے کی اجازت لے یا بادشاہ ان کو اپنے پاس بلائے تو بادشاہوں کو اجازت نہیں دیتے اپنے پاس آنے کی، ان کی ایک ذات کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے، وہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتی۔ عورتیں اگر ان کو پسند کر کے نکاح کا پیغام بھیجے تو عورتوں کے نکاح کے پیغامات کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ اور ان کے سینوں میں کسی سے حاجت روائی کی طمع پیدا نہیں ہوتی، اور اگر اللہ قیامت کے دن اگر اپنے نور کو تقسیم کر دے تو اللہ تعالیٰ کا نور ان لوگوں کو ڈھانپ لے گا، نور سے مراد رحمت ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو پیچھے عبارت پڑھیں، عبارت پڑھنے کے بعد یہ سارے سوال آپ کے لیے حل کرنا آسان۔ آگے
دوسری عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھیں اور اس کے آخر میں جو سوالات ہیں ان کا جوابات آپ دیں۔ عبارت آپ خود پڑھ لیجئے گا اور اس کی وجہ سے آگے جو سوالات ہیں وہ آپ کے لیے دینا آسان ہو جائیں گے۔ بہرحال سوالات اور جوابات جو مقصود ہے وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ تو یہ بھی اسی کتاب کا حصہ ہے۔ اس کتاب میں یہ پیراگراف بھی اسی کتاب کا ہے۔ فرماتے ہیں اس کو بھی پڑھیں اور اس کے آخر میں پھر سوالات کے جوابات دیں۔ یعنی اس عبارت میں وہ تمام باتیں موجود ہیں، تمام جوابات موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے عبارت کو غور سے پڑھا ہے تو جوابات آپ دے سکیں گے۔ تو یہ اسی کتاب یعنی جو کتاب تواضع اور ابن ابی الدنیا نے تواضع میں لکھی ہے، اس کتاب کا پیراگراف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اب یہ بتائیں کہ من هو اغبط اولیاء اللہ، اللہ کے ہاں اولیاء سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ تو حدیث ہے، جواب یہ ہے کہ اغبط اولیاء اللہ عند اللہ مومن ذو حظ من صلاة احسن عبادت ربہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ مومن ہے، خفیف الحال، تو خستہ حال ہو، لیکن اس کے پاس نمازوں کا بہت بڑا حصہ ہو، احسن عبادت ربہ، اور اپنے رب کی خوب عبادت کرتا ہو، وَعَطَاءٌ فِي السِّرِّ، اور چپکے سے صدقہ کرتا ہو، وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ إِن صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ لوگوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، انگلیاں کر کے اس کی طرف لوگ اشارے نہیں کرتے، یعنی اس کو کوئی لوگ زیادہ جانتے نہیں۔ یہ اللہ کے ہاں اولیاء سے زیادہ محبوب شخص ہے۔ اولیاء تو وہ جن کی ولایت ظاہر ہے لیکن اس کی ولایت چھپی ہوتی ہے، یہ اللہ کے ہاں اولیاء سے زیادہ محبوب، یعنی یہ تواضع اور عاجزی کی وجہ سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب۔ دوسرا سوال، من احب عباد اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون لوگ ہوں گے؟ تو اگر آپ نے عبارت پڑھی ہے تو عبارت میں جواب ہے کہ احب عباد اللہ یوم القیامت الغرباء، قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندے وہ غریب لوگ ہوں گے۔ غریب اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے قیامت کے دن۔ آگے سوال ہے، ماذا کان یقول خلیل بن احمد، خلیل بن احمد کیا فرماتے ہیں؟ پیچھے عبارت میں یہ بات موجود ہے۔ جواب یہ کہ کان یقول خلیل بن احمد اللہم اجعلنی عندک من ارفع خلقک، یہ غالباً خلیل بن احمد نحوی ہے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے ہاں سب سے مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ لوگوں میں شامل فرما، اور اپنے آنکھوں میں یا اللہ مجھے سب سے زیادہ عاجز بندوں میں شامل فرما، یعنی میرا مرتبہ میرے ہاں سب سے کمتر ہو لیکن تیرے ہاں میں کیا ہوں، سب سے بلند لوگوں میں شمار ہوں۔ اور وعند الناس من اوسط خلقک، اور لوگوں کے ہاں مجھے درمیانے لوگوں میں شامل فرمانا، نہ زیادہ بلند مرتبہ نہ بہت ہی عاجز پست، بلکہ جو درمیانے لوگ ہیں عام لوگوں کے ہاں میرا درجہ یہ ہو، میرے ہاں میں سب سے حقیر اور تواضع والا بندہ ہوں میں اپنی آنکھوں میں، اور آپ کے ہاں میں کیا ہو جاؤں، سب سے بلند مرتبہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس طرح وہ دعا کیا کرتے تھے۔ سوال اس کے بعد سوال ہے، ماذا کان یقول ابان بن عثمان، ابان بن عثمان کیا فرمایا کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ ابان بن عثمان یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان احببت ان یسلم الیک دینک، ان یسلم الیک دینک فاقل من المعارف، فرمایا کرتے اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دین صحیح سلامت رہے، یعنی آپ دین پر پورے طور پر عمل کرے، تو پھر اپنے تعلقات کو کم رکھو۔ تعلقات زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر
دین پر عمل مشکل ہو جاتا ہے، مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بھی پیچھے عبارت میں یہ بات موجود ہے۔ آخری سوال، ماذا قال موسیٰ لبنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا عاجزی کے بارے میں؟ جواب ہے، قال موسیٰ لبنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ البسوا ثیابک الملوک والجنوا قلوبکم بالخشیہ، فرمایا کہ آپ بادشاہوں کا لباس پہنو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے دل کو خشیت الہی کے ساتھ مزین کرو۔ لباس بے شک بادشاہوں کا ہو، اچھا لباس ہو، عمدہ گاڑی ہو، عمدہ سواری ہو، بہترین گھر ہو، لیکن ان چیزوں کی محبت دل میں نہ ہو، دل میں بڑائی نہ ہو، لوگوں کو حقیر نہ جانے اچھے کپڑے پہن کر، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر، اچھے گھر میں، بلکہ تمام چیزیں اچھی ہو، بے شک بادشاہوں جیسا آپ کا لباس ہو، لیکن دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ مالدار ہیں تو ان کی مالداری ان پر نظر آنی چاہیے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواری استعمال کرے، لیکن یہ مطلب نہیں لوگوں کو حقیر جانے، بلکہ اللہ کی نعمت کی اظہار کرے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہو کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ، تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملے۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لباس بادشاہوں جیسا پہنو، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ڈر سے اپنے دلوں کو کیا کرو، مزین کرو۔ تیسری عبارت، ہمارے اس عبارت کو پڑھیں اور اس کے آخر میں جو سوالات تھے ان کے جوابات دیں۔ عبارت کو آپ پڑھ لیں، باقی سوالات اور جوابات ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیف ذہب حسن الخلق، انسان کے بہترین اخلاق کس طرح ختم ہوتے ہیں، یعنی انسان بد اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، یا سوال یہ ہے کہ کیف ذہب حسن الخلق، بہترین اخلاق انسان کو کس طرف لے کر جاتے ہیں، یہی سوال ہے، بہترین اخلاق انسان کو کس طرف لے کر جاتے ہیں، اس سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے بہترین اخلاق سے؟ تو جواب یہ ہے کہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، بہترین اخلاق انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس شخص کے اخلاق بہترین ہو، دنیا میں بھی رب العالمین اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی رب العالمین اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت رب العالمین بہترین اخلاق سے سوار دیتے ہیں۔ دوسرا سوال، کیف ینال الرجل درجۃ قائم اللیل، فرماتے ہیں کہ رات کو نمازیں پڑھنے والوں کا درجہ آدمی کس چیز سے حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تو یہ اس مقام تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مثلا ایک شخص نہیں پڑھتا، دوسرا شخص پڑھتا ہے رات کو نفلیں، تو جو نہیں پڑھتا وہ اس شخص کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس شخص کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا؟ تو فرماتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ ینال الرجل درجۃ قائم اللیل بحسن الخلق، فرماتے ہیں کہ جو شخص بہترین اخلاق کے ساتھ انسان اس شخص کے درجے تک پہنچ سکتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص راتوں کو اٹھتا نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے اخلاق بہترین ہے تو رات کو تہجد پڑھنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا، اور اس کو وہی مرتبہ ملے گا جو رات کو تہجد پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ تو اگر پیچھے آپ عبارت پڑھیں تو عبارت میں پورا جواب، پوری حدیث یوں ہے کہ ان العبد لیبلغ بحسن خلق درجۃ قائم اللیل صائم النہار، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آدمی اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو رات کو
کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، دن بھر روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، تو اس شخص کا جو مرتبہ اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کی وجہ سے، بہترین اخلاق کی وجہ سے انسان کو یہ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی گویا یوں ہے، جو شخص بہترین اخلاق میں ہے تو یوں سمجھے جیسے اس کا دن روزے میں ہے اور رات اللہ کی عبادت میں۔ بہترین اخلاق ہو، جس شخص کے اخلاق بہترین ہو تو گویا ایسا ہے کہ اس کا دن روزے میں گزرتا ہے اور رات عبادت میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرماتے۔ تیسرا سوال ہے، ما يدخل الناس الجنہ، لوگوں کو جنت میں کیا چیز داخل کرے گی؟ جواب ہے، يدخل الناس الجنة بتقوى اللہ وحسن الخلق، لوگ تقوی اللہ سے ڈرنے اور بہترین اخلاق کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی زیادہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ دو چیزوں کی وجہ سے، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اور بہترین اخلاق کی وجہ سے۔ باقی بہت سارے لوگ جو بد اخلاق ہوں گے تو وہ نمازوں وغیرہ کے باوجود بھی رہ جائیں گے، کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے حق مارے ہوں گے، جن کو تکلیف پہنچائی ہوں گی، وہ آ جائیں گے اپنا حق وصول کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے وہ اس میں کیا ہو جائیں گے، رہ جائیں گے اور الٹا ان کی پکڑ ہوگی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ من احب الناس و اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قریب اور نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہوگا؟ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قریب اور نبی علیہ السلام کو محبوب کون شخص ہوگا؟ تو یہ بھی حدیث ہے جواب اس کا، کیونکہ پیچھے حدیث گزری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الناس واقرب الناس منی یوم القیامہ احاسنهم اخلاقا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرا سب سے زیادہ قریبی شخص وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا اور سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا قیامت کے دن، وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے۔ جس کے اخلاق جتنے بہترین وہ اتنا میرا قریب، اتنا مجھے محبوب ہوگا۔ تو ہر شخص اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہوگا۔ رب العالمین ہمیں حسن خلق نصیب فرمائے، بہترین اخلاق نصیب فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے۔ آخری سوال، اذکر الخصلتین اللتین لا تجتمعان فی امہ، فرمایا کہ ان دو خصلتوں، ان دو عادتوں کا ذکر کریں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن شخص میں یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ شخص مومن ہے تو یہ باتیں اس میں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کسی میں یہ دو باتیں ہیں تو سمجھ لے کہ وہ کامل مومن نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خصلتان لا یجتمعان فی مومن، دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، البخل وسوء الخلق، وسوء الخلق، ایک ہے بخل، کنجوسی، اور دوسرا ہے بد اخلاقی۔ یہ دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، مومن میں یہ عادتیں نہیں ہو سکتی، یہ بری عادتیں ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی میں یہ عادتیں ہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں۔ اس کے بعد ہے چوتھی عبارت، فرماتے اس عبارت کو بھی پڑھیں اور آخر میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں۔ تو عبارت آپ پڑھ لیں، باقی سوال جوابات ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ما هو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے سوء الخلق هو ذنب اعظم عند اللہ، برے اخلاق اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ بد اخلاقی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے رب العالمین ہمیں اس سے پرہیز نصیب فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال ہے کیف یذیب الذنوب الخلق الحسن وکیف الخلق السیء یفسد العمل، سوال یہ ہے کہ کیف یذهب الذنوب،
یذهب الذنوب الخلق الحسن وکیف الخلق السیء یفسد العمل. فرماتے ہیں بہترین اخلاق گناہوں کو کیسے مٹا دیتے ہیں اور برے اخلاق اعمال کو کیسے برباد کرتے ہیں، یہ بتائیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الخلق الحسن یذهب الذنوب کما یذیب الذنوب کما تذیب الشمس الجلید. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اخلاق گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے کہ سورج کھال سے جو فاسد مادہ ہوتا ہے، یعنی کھال میں جو جراثیم اور باقی چیزیں ہوتی ہے، خون وغیرہ، تو جب دھوپ میں کھال رکھی جاتی ہے تو جس طرح وہ کھال کو پاک صاف کر دیتی ہے، وہ جراثیم مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کھال پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح بہترین اخلاق جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. وَإِنَّ الْخُلُقُ السَّيِّئَ، اور جو بد اخلاقی ہے، برے اخلاق ہے، یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. فرماتے ہیں یہ اعمال کو ایسے برباد کر دیتے ہیں جیسے کہ سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے. شہد میں آپ سرکہ ڈالیں تو شہد کی مٹھاس وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بہترین اخلاق جو ہے وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، گناہوں کو ختم کرتے ہیں، اور برے اخلاق جو ہے وہ اعمال کو، نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. جیسے کہ سرکہ شہد کی مٹھاس وغیرہ سب کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح برے اخلاق اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. پانچویں اور آخری عبارت فرماتے ہیں، یہ عبارت پڑھے اور آخر میں جو سوالات ہیں اس کے جوابات دے. ما ہی مکانۃ الوصایا للقمان. فرماتے ہیں لقمان حکیم کی نصیحتوں کا کیا مقام ہے. امام حکیم لقمان نے جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کا مقام لوگوں کے ہاں کیا ہے. تو فرماتے ہیں اس کا جواب ہے کہ نافعۃ جدا، بہت ہی عمدہ اور بلند مقام ہے امام لقمان حکیم کی نصیحتوں کا لوگوں کے ہاں. اور اتنا بلند مقام ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، وہی من قصص القرآن العظیم، کہ قرآن کریم کے قصوں میں سے اس کا قصہ رب العالمین نے ذکر کیا. تو اس سے آپ اس کی نصیحتوں کا اندازہ لگا لیں کہ اس کا کیا مقام ہوگا جس کی نصیحتوں کا ذکر رب العالمین قرآن میں کرے. تو ان کی جو نصیحتیں ہیں یہ بہت ہی نفع بخش ہے، نافعۃ جدا. فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم کی نصیحتوں کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے. فرماتے ہیں یہ بہت نافع نصیحتیں ہیں اور بہت ہی عظیم نصیحتیں ہیں. وعظیم لأنها ذکر اللہ تعالی فی القرآن، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا ان کی نصیحتوں. دوسرا سوال، هل الحکمت تجلس المساکین مجالس الملوک. هل الحکمت تجلس المساکین مجالس الملوک. فرماتے ہیں کیا حکمت غریب اور مسکین لوگوں کو بادشاہوں کے دربار میں بٹھا سکتی ہے. حکمت غریب اور مسکین لوگوں کو بادشاہوں کے دربار میں بٹھا سکتی ہے. اس کا جواب دے. اس کا جواب ہے کہ نعم، بالکل. ان الحکمت تجلس المساکین مجالس الملوک. حکمت مسکین اور غریب لوگوں کو بادشاہوں کے دربار میں بٹھا سکتی ہے. اور لقمان حکیم غلام تھے، غریب تھے، لیکن ان کو جو حکمت عطا ہوئی اس کی وجہ سے یہ بادشاہوں کے دربار میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. بادشاہ ان سے مشورے لیا کرتے تھے، ان کو قاضی بنایا تھا، یہ فیصلے کرتے تھے. وہ بادشاہ ان کی نصیحتوں سے عبرت حاصل کرتے، یہ ان کو واعظ و نصیحت کرتے. تو یہ مقام حکمت نے دیا ان کو کہ لوگ ان کے گرد جمع رہتے، اور بادشاہوں سے بلند درجہ اور مقام رب العالمین نے ان کو عطا کیا اس حکمت کی برکت سے.
اس کے بعد سورہ عصر کی تفسیر ہے روح المعانی کے حوالے سے۔ تو علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے جو سورہ عصر کی تفسیر کی ہے تو وہ بھی اس کورس کا حصہ ہے، لیکن چونکہ روح المعانی کتاب جو ہے وہ عربی میں ہے اور یہ تو تفسیر ہے، یہاں پر انہوں نے سورہ عصر کی ہے، یہ اردو میں ہے، تو اس کو آپ خود ہی پڑھ لیں، چونکہ اردو میں ہے تو اس کو خود ہی پڑھ لیا جائے۔ اور پڑھنے کے بعد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیراگراف آ جاتا ہے اردو میں پرچے میں، پیپر میں، تو اس کو پھر آپ نے عربی میں کنورٹ کرنا ہے، اور یا آپ سے تفسیر پوچھی جائے گی تو روح المعانی رحمہ اللہ نے جس طرح عربی میں تفسیر کی ہے تو پھر آپ نے پرچے میں عربی میں لکھنا ہے، یہاں پر اردو میں ہے تو آپ نے پھر اپنے الفاظ میں عربی میں لکھنا ہے۔ لیکن ان روح المعانی کے تفسیر یہ اردو اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو روح المعانی رحمہ اللہ کے علامہ آلوسی رحمہ اللہ جو کہ صاحب روح المعانی ہیں، ان کے طرز کے مطابق آپ تفسیر کر سکیں گے، اس لیے اس اردو کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، ذہن نشین کر لیں تاکہ ذہن میں یہ بیٹھ جائے، تو جب یہ ذہن میں ہوگا تو اس کے مطابق پھر آپ تفسیر کر سکیں گے۔ جیسے پوچھا جائے گا کہ صاحب روح المعانی کے ہاں سورہ عصر میں والعصر سے کون سا زمانہ مراد ہے، تو اگر آپ نے اس کو صحیح طور پر پڑھا ہوگا تو پھر آپ اس کی تفسیر کے مطابق آپ بتا دیں گے کہ صاحب روح المعانی کے ہاں اس سے مراد حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے یا نماز عصر مراد ہے، اور اس کی فضیلت وغیرہ وہ ساری باتیں پھر جو ہے جو صاحب روح المعانی نے ذکر کی ہے وہ آپ ذکر کر سکیں گے، بیان کر سکیں گے، اور آپ کو یہ باتیں ذہن میں ہوں گی، اور یہ باتیں تب ذہن میں ہوں گی جب آپ نے اس کو پڑھا ہوگا غور و فکر کے ساتھ۔ سورہ عصر کی تفسیر کے بعد یہ اب صاحب کتاب کچھ سوالوں کا یعنی کچھ حل شدہ پرچہ جات کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ پرچہ کیسے حل کرنا ہے اور کیسے سوالات آئیں گے۔ تو نمونے کے طور پر کچھ سوالات اور جوابات کتاب کے آخر تک ذکر کریں گے، اور یہ سوالات اور جوابات ان اسباق کے متعلق ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے پہلا سوال یہ ہے کہ فسر الآیۃ التالیۃ علی منہج الامام البیضاوی، امام بیضاوی رحمہ اللہ نے جو اس آیت کی تفسیر کرے امام بیضاوی رحمہ اللہ کے طرز کے مطابق، یعنی یہ آیت ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ صاحب بیضاوی رحمہ اللہ نے سورہ آل عمران کا پہلے رکوع کی آیت ہے، تو وہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ علامہ بیضاوی نے کس طرح تفصیل کی ہے۔ تو آپ اپنے الفاظ میں علامہ بیضاوی نے جو کچھ اس کے متعلق کہا ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں، جامع معنی لحاظ سے بیان کرے تو مختصر بیان کر سکتے ہیں، اور اگر تفصیل کرنی ہے تو اپنے الفاظ میں مزید تفصیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے جو ہے یہاں پر جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو اس کو ترتیب دی ہے، لیکن ترتیب دیتے ہوئے جو ہے اس کو اپنے الفاظ میں بہت لمبا بیان کیا ہے۔ پیچھے صاحب بیضاوی نے اتنا لمبا اس کو بیان نہیں کیا جتنا انہوں نے لمبا کیا ہے، تو اگر وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا وہ یاد ہے تو وہ بھی کافی ہے، اور یہاں سے آپ نے اس کو دیکھ کر یہ سوال حل کرنا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اپنے الفاظ میں آپ اس کو مختصر کر کے کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی بہتر ہے، تو جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو۔ بہرحال وہ صاحب بیضاوی نے اس آیت کے متعلق جو تفسیر بیان کی ہے بس وہ آپ کے تحریر میں آ جائے، بس یہ کافی ہے، اگر وہ آپ عمدہ انداز میں مضمون لکھ لیں تو بہترین ہے۔ تو جتنا مضمون بہترین ہوگا اور صاحب بیضاوی نے جو باتیں کی ہیں اگر وہ آ گئی تو جو بہترین مضمون ہے اس لحاظ سے اس کے جو ہے نمبر ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مضمون آپ کا بہترین ہو، اس میں جوڑ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب بیضاوی نے جو باتیں لکھی ہیں اس آیت کے متعلق وہ اس میں موجود ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ طویل ہو، مختصر ہو تب بھی، لیکن یہ بھی المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ بعض اوقات پھوٹے سے جو ہے وہ پرچوں کو چیک کیا جاتا ہے، تحریر کو نہیں دیکھا جاتا، تو اس لیے بھی بعض اوقات طلباء جو ہے وہ طویل مضمون لکھنے پر کیا کرتے ہیں زور دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک مجبوری ہے، ان بیچاروں کی بھی غلطی نہیں ہے۔
تو بہرحال جیسا بھی آپ کے لیے ممکن ہے آسانی اس لحاظ سے اس کو حل کرے. بہرحال جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے مضمون میں آ جائیں. اسی طرح دوسرا سوال ہے فسر الآیہ علی منہج الامام البیضاوی، اس آیت کی تفسیر کریں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، امام بیضاوی رحمہ اللہ کے طرز پر. تو یہ بھی اسی طرح ہے، اس کے متعلق جو آپ نے پڑھا ہے وہ ذکر کریں. تیسرا سوال ہے اشرح الآیت التالیۃ علی منہج البیضاوی والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس آیت کی تفسیر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس آیت کی تشریح اور تفسیر کریں امام بیضاوی رحمہ اللہ کے طرز کے مطابق. تو یہ نیچے جواب میں پوری تشریح کی گئی ہے. تو پھر چوتھا سوال ہے کہ فسر الآیت علی منہج البیضاوی، جو نیچے آیت آ رہی ہے اس کی تفسیر کرے صاحب بیضاوی رحمہ اللہ کے طرز کے مطابق. وہ آیت ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی میں جو آپ نے اس آیت کے متعلق پڑھا ہے اس کے مطابق اس کی تفصیل کرے، تشریح کرے. تو آگے پانچواں سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مذکورہ آیت ہے درج ذیل آیت ہے اس کی تفسیر کرے فسر الآیت التالیہ علی منہج الامام البیضاوی، یعنی درج ذیل آیت کی تفسیر کرے امام بیضاوی رحمہ اللہ کے طرز پر. تو ان ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس آیت کی تفسیر صاحب بیضاوی کے طرز پر کرے. تو یہ آپ نے تفسیر کرنی ہے. اسی طرح یہ 5 سوال ہو گئے. چھٹا سوال ہے کہ ترجم الآیات التالیۃ والعبارۃ التالیہ من تفسیر الکشاف للزمخشری، کہ درج ذیل آیات کی تشریح اور تفصیل بیان کرے علامہ صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمہ اللہ کے طرز کے مطابق. تو آپ نے صاحب کشاف کی بھی تفسیر آپ نے پڑھ لی اس رکوع کے متعلق، یعنی سورہ آل عمران کے پہلے رکوع آپ نے صاحب کشاف کے حوالے سے بھی پڑھا ہے. تو یہ 3 آیات ہے، 4 آیات. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیان کرے صاحب بیضا علامہ کشاف رحمہ اللہ کے طرز کے مطابق. تو یہ صاحب کشاف تفسیر آپ نے پڑھ لی ہے پیچھے، تو جو پڑھا ہے وہ بیان کرے تو اس کا جواب ہو جائے گا. اور یہاں پر بھی مصنف رحمہ اللہ نے وہی تفسیر دوبارہ ذکر کی ہے. اس طرح دوسرا سوال ہے کہ اقرأ عبارت التالیہ ثم اجب عن اسئلۃ بعدها، فرماتے ہیں کہ اس عبارت کو پڑھے اور اس کے آخر میں جو سوالات آئیں گے ان سوالات کا جواب دے. تو عبارت کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل کے اصل کلمے کیا ہے، یعنی یہ تورات اور انجیل اصل میں کیا ہے. تو جواب ہے کہ تورات اور انجیل یہ 2 عجمی کلمے ہیں، عربی نہیں ہے. آگے اذکر قراءۃ الحسن لکلمۃ الانجیل، امام حسن نے انجیل کے لفظ کو کیسے پڑھا ہے قرآن مجید میں. تو جواب ہے قرأ الحسن الانجیل بفتح الحمزہ، انہوں نے انجیل پڑھا ہے حمزہ کے فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ انجیل پڑھا ہے. اسی طرح تیسرا سوال ہے لما قیل نزل الکتاب وانزل التوراۃ، یہ کیوں کہا گیا کہ کتاب نزل، قرآن کے بارے میں نزل کہا اور انجیل اور تورات اور انجیل کے بارے میں انزل کہا. تو اس کا جواب لأن کتاب القرآن نزل منجما، اس لیے کہ قرآن قسط وار نازل ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، اور تورات اور انجیل جو ہے وہ یک بارگی نازل ہوئی ہے، ایک ہی بار. وانزل التوراۃ والانجیل یعنی جملتاً ایک بار ہی نازل ہوئی ہے. سین. اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مل مراد من الناس من قولی تعالی ھدی للناس، یہ ھدی للناس میں اس آیت میں ھدی للناس میں الناس سے کون لوگ مراد ہے. تو المراد من الناس ہنا قوم موسیٰ و عیسیٰ، جواب یہ ہے کہ ناس سے مراد عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کیونکہ تورات اور انجیل انہی کے لیے ہدایت تھے. اس کے بعد سوال ہے مل مراد بالفرقان، فرقان سے کیا مراد ہے. تو اس میں مختلف اقوال ہے کہ المراد بالفرقان ہا ہنا جنس الکتاب السماویۃ لأن کلها فرقان یفرق بین الحق والباطل.
پہلا قول یہ ہے کہ اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہے، اس لیے کہ تمام آسمانی کتابیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اس لیے ساری کی ساری فرقان ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اویل کتب التی ذکر من قبل، یا وہ کتابیں مراد ہیں جن کا بھی ذکر ہو گیا ہے، یعنی زبور نہیں ہے، باقی 3 کتابیں مراد ہیں، قرآن، تورات اور انجیل۔ تیسرا یہ ہے اوراد الکتاب الرابع، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زبور ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ او کرر ذکر القرآن بما هو لغت نعت او مدح له لانه يفرق بین الحق والباطل، یا یہ ہے چوتھا قول کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے، اور قرآن کا ذکر دوبارہ اس لیے کیا تاکہ قرآن کی مدح سرائی ہو جائے، اس لیے کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کرتا ہے۔ تو یہ 4 اقوال ہے، اور یہ آپ نے پیچھے صاحب ایک تفسیر کشاف میں پڑھ لیے بھی ہیں پہلے، لیکن چونکہ یہ سوال تھا تو سوال کو ہم نے جو ہے شارٹ سوال تھا تو شارٹ جواب دے دیا، حل کیا اس کو۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ فصل الآیت التالیہ کما فسر الزمخشری فی تفسیر کشاف، در ذیل آیت کی تفسیر اسی طرح کرے جس طرح کہ صاحب کشاف نے، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں کی ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس آیت کی تفسیر صاحب کشاف کی طرح کرے، تو الجواب سے پوری تفسیر دوبارہ ذکر کی گئی ہے، صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، لیکن آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے یہ وہی بات ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو آپ کے ذہن میں ہے وہی پڑھ لیں۔ السوال اقرأ العبارۃ واجب ان اسئلۃ فی نہایتها من تفسیر بیضاوی، فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی کی یہ عبارت جو ہے یہ آپ پڑھیں، پھر اس کے آخر میں کچھ سوالات ہے، شارٹ کویسچن ہے، ان کے جوابات دیں آپ۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ الف لام میم میں جو کلمہ میم ہے اس کا اعراب ذکر کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میم کو فتح دیا گیا ہے مشہور قول کے مطابق، اور حق یہ تھا کہ اس پر وقف کیا جاتا، اور حمزہ کی حرکت، حق یہ تھا کہ اس کو وقف کیا جاتا لیکن اس کو حرکت دی گئی ہے، فتح پڑا گیا، اس لیے کہ حمزہ کی حرکت جو ہے اس پر ڈال دی گئی، اور اسی طرح میم کے کسرے کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، التقاء سکنین کی وجہ سے، حرکت دینے کی وہم کی وجہ سے۔ تو یہ آپ نے تفصیل میں پڑھ لیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میم ساکن تھا، التقاء سکنین، اس وجہ سے انہوں نے اس کو کسرہ دیا ہے، حالانکہ یہ صرف وہم ہے۔ دوسرا ما ہی قرات ابی بکر، ابو بکر کی قرات کیا ہے، اس کے بارے میں، یعنی انہوں نے میم کو کیسے پڑھا ہے الف لام میم میں، تو فرماتے ہیں قرات ابی بکر بسکونہا، ابو بکر نے اس کو پڑھا ہے وقف کے ساتھ، وقف کیا ہے، یہاں پر انہوں نے سکون کیا ہے۔ ما ہی موضع اسم اعظم، اسم اعظم کے مواقع کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں اسم اعظم کتنے مقام پر ذکر ہوا ہے، جو پیچھے آپ نے تفسیر بیضاوی میں حدیث پڑھی تھی، تو اس کے لحاظ سے جواب یہ ہے کہ ہم نے اسم الاعظم فی ثلاث سور، اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، اور وہ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فی آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی طرح طٰہٰ میں ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو ان تین صورتوں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہی لفظ ان 3 صورتوں میں آیا ہے، وہ ہے الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم۔ تو یہ کیا ہے، یہ وہ ہے رب العالمین کے اسم اعظم ہے۔ مل مراد بالحق ہا ہونا، فرماتے ہیں یہاں پر حق سے کیا مراد ہے۔ وانزل التوراۃ، وہ ہے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، یہ سورہ ال عمران کی یہ آیت کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما، تو یہاں حق سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں بالعدل اور بالصدق فی اخباری اور بالحجت المحققۃ انہ من عند اللہ، 3 چیزیں مراد آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، کہ اس سے مراد عدل ہے یا اپنے باتوں میں سچائی ہے، قرآن نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دلائل ہے جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ 5واں سوال کہ لما قال اللہ تعالی انزل التوراۃ والانجیل بدل نزل،
اللہ تعالیٰ نے انزل التوراۃ والانجیل کیوں کہا نزلہ کے بجائے؟ نزل الکتاب کہا اور انزل التوراۃ والانجیل کہا، یہ کیوں کہا؟ تو یہ پیچھے بھی سوال ہوا تھا اور آپ نے پڑھ بھی لیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لأن اللہ تعالیٰ انزل التوراۃ والانجیل جملۃ علی موسیٰ وعیسیٰ ونزل القرآن مدرجا. تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے انزلہ فرمایا کہ تورات اور انجیل عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی نازل ہوئی. تو انزلہ کا معنی ہے کہ یک بارگی نازل ہونا. ونزل القرآن، اور قرآن کو رب العالمین نے بتدریج اتارا، قسط وار اتارا، اس لیے نزلہ کہا ہے. تو نزلہ کا معنی ہے بتدریج اترنا. نمبر 6 مل مراد بالفرقان، فرقان سے کیا مراد ہے؟ علامہ بیضاوی کہا تو فرماتے یراد بالفرقان ہنا جنس الکتب الالہیہ فانہا فارقۃ بین الحق والباطل. صاحب کشاف نے تو 4 اقوال ذکر کیے تھے، لیکن امام بیضاوی کہا اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ تمام آسمانی کتابیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. تو امام بیضاوی کا صرف ایک قول ہی ہے، پیچھے اب بھی آپ اسی طرح پڑھ چکے ہیں. لیکن صاحب کشاف کے ہاں، علامہ زمخشری کے ہاں، یہاں 4 قول میں سے کوئی ایک قول مراد ہو سکتا ہے. تو ان میں ایک قول یہ ہے، باقی 3 قول نے ابھی آپ نے پڑھے. اس کے بعد سوال ہے کہ اقرأ العبارۃ التالیہ واجب ان نصلیتها فی نہایت. فرماتے ہیں کہ آنے والی عبارت کو پڑھے اور اس کے آخر میں جو جوابات ہے، سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ دیں. تو یہ بھی صاحب بیضاوی کی عبارت ہے. تو اس طرح بھی سوال آتے ہیں کہ آپ کو پرچے میں عبارت دی ہوگی، اس کو پڑھے اور اس کے آخر میں پھر سوالات ہوں گے، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں. تو جس طرح یہاں پر یہ عبارت پیش کی گئی، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کے سوالات کو بھی دیکھ لیں، اور پیچھے آپ نے یہ پڑھ بھی لیا ہے. تو اس عبارت کے تناظر میں پھر آپ نے سوالات کے جوابات دے دیں. تو نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کچھ 8 سے 10 سوال اور جوابات پڑھے ہیں، تو اسی کے مطابق آپ اس کو حل کریں. اسی طرح آگے پھر دوسرا سوال ہے کہ آپ اس عبارت کو پڑھیں اور اس کے آخر میں آنے والے سوالات کے آپ جوابات دیں. یہ بھی تفسیر بیضاوی کی عبارت ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھیں، اس کے آخر میں جو سوالات ہیں پھر ان کے جوابات اسی تناظر میں دیں. اور پیچھے بھی آپ نے تفسیر بیضاوی میں یہ عبارت پڑھی ہے، تو چونکہ جب دوبارہ پڑھیں گے تو اور بھی ذہن نشین ہو جائے گا، تو جواب دینا آسان ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح کا سوال ہے کہ یہ عبارت پڑھیں اور اس کے آخر میں سوالات کے جوابات دیں. تو یہ جو ہے یہ تفسیر کشاف کی عبارت ہے، اور نہیں، یہ سورہ لقمان کی ہے، تفسیر ابن کثیر کی. تو اس کو آپ پڑھیں اور اس کے آخر میں سوالات کے آپ جوابات دیں. اسی طرح اس کے بعد جو ہے سوال ہے کہ مذکورہ عبارت کو پڑھیں اور یشتری لہو الحدیث کا کیا مطلب ہے امام ابن کثیر کے ہاں، اس کا ذکر کریں، اس کو تفصیل سے بیان کریں. تو اس میں صاحب ابن کثیر نے کئی اقوال ذکر کیے تھے، 6 اقوال ذکر کیے تھے. تو ان 6 اقوال کا تذکرہ آپ کریں، پیچھے آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، اور اس عبارت میں بھی ہے، عبارت کو دوبارہ پڑھ لیں تو دوبارہ یاد آ جائیں گے. پھر اس کے بعد سوال ہے کہ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ہزوا. اس آیت کی آپ تشریح کریں. یہ تشریح بھی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے. اسی طرح پھر مزید سوالات ہے کہ لہم عذاب مہین کی تشریح کرے ابن کثیر کے ہاں، اس کی بھی تشریح موجود ہے، پیچھے پڑھ لیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اس آیت کی تشریح کرے. اور اسی طرح فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کا کیا مطلب ہے امام ابن کثیر کے ہاں. اسی طرح اس کے بعد آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی تفسیر کرے آپ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے ہاں طرز کے مطابق. اور وعد اللہ حقہ کا کیا مطلب ہے ابن کثیر کے ہاں. اسی طرح هو العزیز الحکیم کا کیا مطلب ہے علامہ ابن کثیر کے ہاں. اسی طرح وبث فیہا من کل دابہ وانزلنا من السماء ماء مبارک ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم کی تفسیر کرے علامہ ابن کثیر کا، اس کا کیا مطلب ہے. اسی طرح علامہ ابن کثیر کا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین کا کیا مطلب ہے. اسی طرح بل الظالمون فی ضلال مبین کا کیا معنی ہے، اس کو بھی آپ بیان کریں. یہ تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں، سوالات بھی کیے ہیں، جوابات بھی، تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ اس کتاب کے سوالات اور اس کے پرچے کیسے آتے ہیں. اور انشاءاللہ تو ان کو اگر آپ دیکھیں گے، غور سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے ان کے پرچوں میں آسانی ہو جائے گی.
تو ان سوالات کو دیکھیں، غور سے پڑھیں اس کو، اور انشاءاللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اس میں آپ کے لیے کیا ہوگی، آسانی پیدا ہوگی۔ اسی طرح اس میں ایک سوال یہ ہے کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کا ترجمہ لکھیں۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کا ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات زندگی کے متعلق کچھ بیان کریں، اور انہوں نے اپنی کتاب یعنی انوار التنزیل اسرار التنزیل جو ہے یہ تفسیر بیضاوی، اس کی خصوصیات بیان کرے۔ تو یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ ان کا نام کیا تھا، یہ شافعی المسلک ہے، پیچھے آپ نے تمام تفصیل پڑھ لی ہے۔ تو یہاں کی صاحب کتاب نے دوبارہ بھی ذکر کی ہے، تو اس کو دوبارہ بھی دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح جو اس کی خصوصیات ہے، وہ خصوصیات بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک مختصر تفسیر ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے دلکش ہے، اور مختلف قسم کے اس میں سوالات ہیں اور پھر اس کے جوابات دیے ہیں، اور اس میں لغت، فصاحت اور بلاغت کے نقطے بھی ہیں، اور بہت دقیق ہے، یہ گہری نظر سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے تب سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح اس میں علم کلام یعنی عقائد کے مسئلے بھی اہل سنت والجماعت کے مسلک کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور یہ درمیانی حجم کی کتاب ہے، بہت طویل بھی نہیں ہے، بہت مختصر بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح لغت عربی کے قیدوں کے مطابق وہ بحث کرتے ہیں اس کتاب میں، اور اہل سنت والجماعت کے دلائل اس میں ذکر کیے ہیں انہوں نے، اور اس پر بہت سے حواشی بھی لکھے ہیں بہت سے علماء نے۔ اسی طرح ان کی خصوصیات بھی آگے ذکر کرتے ہیں کہ یہ تو علامہ بیضاوی کا جو طرز تفسیر ہے اس کو بھی لکھا ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم تفسیر بیضاوی کی تلخیص بیان کریں۔ تو اس کی تلخیص یہ ہے کہ علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں جو ہے بڑی تفاسیر کی طرح مثالی طور پر ذکر کیا ہے، تو طویل بھی ہے اور جو ہے اختصار بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بڑے اہتمام کے ساتھ یہ جو ہے تفسیر بیضاوی کے جو ہے قرآن مجید کے متواتر اور شاذ قراتوں کا بھی بیان کرتے ہیں، اسرائیلیات کا بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح علامہ دمشقی، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں، تو ان کے متعلق آپ کچھ فرماتے ہیں کہ بیان کریں کہ ان کا انتقال کب، وہ پیدائش کب ہوئی ان کی، ان کا مسلک کیا تھا، وہ فوت کب ہوئے۔ تو یہ اس کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی آپ کیا کریں، فرماتے ہیں ذکر کریں۔ تو یہ آپ نے پڑھا بھی ہے، دوبارہ یہاں پر دیکھ لیں، صاحب کتاب نے یہاں پر حل بھی کیا ہے اس کو، تو اس کو آپ دیکھ کر اس کو دوبارہ حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کو کیا ہے آپ کو، تو اس طرح آپ اس کو دیکھ کر حل کریں، اور پیچھے اگر آپ کو یاد ہے تو آپ خود ہی حل کریں، اگر یاد نہیں ہے تو یہاں پر دوبارہ دیکھ لیں، اور اگر پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو پیچھے دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ یہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس طرح پھر ان تمام سوالات کو حل کریں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سورہ عصر کو بہترین انداز میں آپ کیا کریں، لکھیں۔ تو اس طرح سورہ عصر کے متعلق جو آپ نے پڑھا ہے پیچھے ترجمے میں، آپ نے روح المعانی کا جو ترجمہ آپ نے پڑھا سورہ عصر کا، وہ آپ نے خود ہی پڑھنا ہے کیونکہ ترجمہ ہے، تو اس کے متعلق عربی میں پھر کیا ہے، اس کی آپ کو پرچے میں عربی میں پھر آپ اس کی کیا کریں، تفسیر کریں۔ اب آپ سے کہا جائے کہ سورہ عصر کو بہترین انداز میں لکھیں، تو پہلے آپ نے سورہ عصر لکھنی ہے، یہ جواب ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کی تفسیر بھی کریں، تو پھر آپ نے اس کی تفسیر کرنی ہے، جو اس طرح آپ نے اردو میں پڑھی ہے، تو لیکن آپ نے اس کو عربی میں کنورٹ کر کے اور بہترین انداز سے مضمون کے لحاظ سے اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر آپ کے پاس یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ آنے والی عبارت کا کیا کریں، تشریح بیان کریں، آنے والی عبارت کو پڑھ اس کی تشریح بیان کریں۔ تو عربی میں عبارت ہوگی سورہ عصر کی، روح المعانی کی عبارت ہوگی جو سورہ عصر کی تشریح میں ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کی آپ نے اردو میں تشریح بیان کر سکتے ہیں، اگر اردو میں لکھا ہو، نہیں تو آپ عربی میں بیان، اگر عربی کی عبارت ہے اور تو پھر آپ اردو میں اس کی تشریح بیان کریں۔
کیونکہ اگر عربی کی عبارت ہے تو اردو میں تشریح بیان کرنی ہوگی آپ نے، اس لیے اردو کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا۔ تو صاحب روح المانی کی عبارت ذکر کریں گے عربی میں، تو آپ نے اردو میں اس کی تشریح بیان کرنی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں آپ سے جب کہا جائے سورہ عصر لکھیے، آپ نے سورہ عصر لکھنی ہے۔ پھر اس کے متعلق آپ سے عربی کا جو ہے مضمون آپ کو دیا جائے گا، آپ اس کی تشریح بیان کریں، تو آپ نے اس کی تشریح پھر اردو میں بیان کر دی، اس لیے کہ آپ نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا تھا، تو عربی تو پہلے سے موجود ہے، آپ اس کی اور کیا تشریح بیان کریں گے، وہ تو آپ نے اردو میں پڑھا تھا، تو آپ نے اس تشریح کو اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے، بلکہ اردو میں تشریح بیان کرنی ہے، مذکورہ جو وہ عبارت آپ کو دیں گے سورہ عصر کی۔ اسی طرح پھر آپ کو جو ہے بعض اوقات شارٹ کویسچن بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ عصر میں جو عصر ہے اس سے زمانہ مراد ہے، تو زمانے سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، یا ایک دن ایک رات مراد ہے، یا صبح کا وقت مراد ہے، یا عشاء کا وقت مراد ہے، کیا مراد ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ جی سورہ عصر میں جو عصر ہے اس سے مراد زمانہ ہے، اور عصر کا زمانہ ہے، یا ایک دن ایک رات کا ہے، یا صبح اور شام کا زمانہ ہے، یہ چاروں اقوال اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کسی نے سورہ عصر کی تفسیر زمانے سے یا نبی علیہ السلام کے زمانے سے کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں بالکل کی ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے بھی لوگوں نے اس کی تفسیر کی، اور صرف زمانے سے بھی اس کی تفسیر کی کہ اس سے مراد پورا زمانہ ہے۔ تو اس طرح کے مختلف سوالات آپ کے پاس آئیں گے، شارٹس کویسچن بھی آ سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں آپ نے اس کو صحیح توجہ سے پڑھا ہے تو شارٹ کویسچن کے آپ جوابات دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے سورہ عصر کے بارے میں آپ سے سوالات ہو سکتے ہیں، بعض اوقات آپ سے سوال ہوں گے تو تشریح ہوگی۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ عربی سورہ عصر کی جو سورہ روح المانی، علامہ روح المانی رحمہ اللہ نے جس کی تشریح کی ہے، تو وہ تشریح و تفسیر عربی میں ہوگی، اور آپ سے کہا جائے گا اس کی تشریح کرے، تو اس صورت میں پھر آپ نے اردو میں تشریح کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اردو میں یہ پڑھا ہے، اور چونکہ جب عربی کی عبارت ہوگی پہلے سے موجود، تشریح موجود ہوگی، تو اس کی تو مزید آپ تشریح عربی میں نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کا یہی مطلب ہے کہ اردو میں اس کو کنورٹ کرے، اس کی تشریح کرے، اس کا ترجمہ کرے۔ تو یہ آپ کی کتاب ختم ہو گئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے، واسأل اللہ ان یوفقنا العمل على ما درست ودرستن، وان یغفر لنا كل خطیئة وقعت في درس وتدریس هذا الكتاب، وان يعطينا من علمه علما كثيرا نافعا جدا